وہاں 3 ویکسینیں آج آپ کو بتا دوں 3 اماموں کی، اور اپنا علم بڑھائیے اور عمل بھی کیجئے. خالی سننے سے کوئی فائدہ نہیں. میں بیمار ہو جاؤں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں، ڈاکٹر صاحب میرا خون ٹیسٹ لے اور پھر مجھے دوائی دے، بھائی فلاں بیماری ہے ڈائگنوز بھی کر دے، دوائی بھی دے، میں دوائی لے کر اور بس وہ سامنے رکھ لوں. 1 ہفتہ گزر جائے ٹھیک ہوں گا، 1 مہینہ گزر جائے ٹھیک، پھر ڈاکٹر کو جا کے گلا کروں، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ دوائی استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے دوائی تو خریدی مگر ٹھیک نہیں ہوا. بھائی استعمال بھی کی نہیں، بس وہ پڑھی ہوئی ہے ٹیبل پہ، استعمال نہیں کی. آج ہمارا حال یہ ہے، دماغ میں بہت ساری باتیں ہیں مگر عمل نہیں کرتے. خدا را عمل کیجئے. اگر شیعہ، بلکہ میں مسلمان کہوں، سنی یا شیعہ، اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، شیعہ ہو یا سنی، تو پاکستانی جتنے مسلمان ہیں وہ سب جنتی بن جائیں گے دنیا میں بیٹھے ہوئے، یعنی ان کی دنیا جنت بن جائے گی. مسئلہ یہ ہے نہ سنی مانتے ہیں اہل بیت کی بات، نہ شیعہ مانتے ہیں. دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ شیعہ بھی کرتا ہے، سنی بھی کرتا ہے نا. اب جتنے سنی ہیں ان سے پوچھو رسول کے عاشق ہو، کہیں گے رسول کے عاشق ہیں. جتنے شیعہ ہیں ان سے پوچھو عاشق رسول ہو، کہیں گے ہاں جی رسول کے عاشق ہیں. مگر عشق کا کیا مطلب؟ عشق کا مطلب ہے اطاعت. عشق کا مطلب، میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جب آپ کی تازہ شادی ہوتی ہے، تازہ شادی، جب گرم شادی ہے، کہتے ہیں جب تازہ شادی ہوتی ہے تو اس وقت بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. اور جب محبت ہوتی ہے بیوی سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بیوی سے محبت ہوتی ہے، نہ شرما، یہ بتائیے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، جب بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی اطاعت کرتی، یہی کرتے ہیں نا، جو بیوی کہتی ہے وہی آپ کرتے ہیں. اور بیوی کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ آپ کی اماں جی کبھی کبھی جلنے بھی لگتی ہے، کہتی ہے کل کی لڑکی ہمارے گھر میں آئی اور ہمارے بیٹے کو یوں نچا رہی ہے کہ پہلے میں 10 مرتبہ اپنے کمبخت بیٹے کو بلاتی تھی، آتا نہیں تھا، اب بیگم کی مسکال پہ دوڑتا ہوا جاتا ہے. ہاں بھائی اتنی اطاعت کیوں کرتے ہیں بیوی کی جب تازہ شادی ہوتی ہے؟ یہ اس پہ یاد رکھیے گا، کیونکہ بیچاری خواتین کی محبت کچھ سالوں کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے. شروع میں ایکسپائر نہیں ہوتی، جب گرم ہوتی ہے تو آپ بیوی کی بات سنتے ہیں. آپ کی اماں پوچھتی ارے کیوں اس لڑکی کی اتنی بات سن رہے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں بیوی ہے، بیوی سے محبت ہے، پیار ہے، اسی لیے بات سن رہا ہوں. پھر بچہ ہو گیا، بچے کی ہر بات سنتے ہیں. پیسہ نہ ہو، بچہ کہتے ہیں بابا فلاں کھلونا لے کے دو، فلاں چیز لے کے دو، فلاں چیز لے کے دو. پیسہ نہیں ہوتا، قرضہ لے کے بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں. کیوں قرضہ لے؟ کہتے ہیں بچہ ہے، بچے سے محبت ہے، بچے کی خواہش پوری کر رہا ہوں. شیعہ ہو یا سنی، جب بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے، بچے سے محبت ہے تو بچے کی خواہش پوری کرتا ہے، بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی اطاعت کرتا ہے، بچے سے محبت ہے تو بچے کی اطاعت کرتا ہے. رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اطاعت نہیں. ایک مثال آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. سنی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، عشق کا مطلب ہے اطاعت. کم سے کم وہ عشق جو بیوی بچوں کے ساتھ کرتے ہو، جس میں بیوی بچوں کی بات مانتے ہو، اس کا مطلب ہے اطاعت. کم سے کم اتنی ہی محبت اگر رسول سے ہوتی ہمارے سنی بھائیوں کو تو رسول نے غدیر خم میں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو علی کو مولا مانتے، علی کو خلیفہ بلا فضل مانتے اگر عشق حقیقی رسول سے ہوتا. مگر عشق زبانی ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم شیعہ بھی عشق کا دعویٰ کرتے یا رسول ہم آپ کے عاشق ہیں، مگر رسول کہہ رہے ہیں نماز تہجد پڑھو، نماز تہجد کے لیے اٹھو. ہم کہتے نہیں یا رسول خدا تھکے ہوئے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ غیبت نہ کرو، ہم کہہ رہے ہیں یا رسول آپ سے بڑی محبت ہے مگر غیبت کرنے کا مزہ الگ ہے. بھائی رسول کہہ رہے ہیں کہ داڑھی شیو نہ کرو، ہم کہتے ہیں پھر یا رسول خدا آپ سے تو بڑی محبت ہے مگر پھر بوڑھے لگیں گے. رسول خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ اے مومنات بے حجاب نہ پھیرو، خواتین کہتی ہیں بے حجاب نہیں پھیریں گی تو ہوا کیسے لگے گی، آپ سے محبت تو بڑی ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹ ہے. چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، جھوٹ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے. محبت یعنی اطاعت، عشق یعنی اطاعت. اگر رسول سے عشق ہے سچا حقیقی تو اطاعت کرو، رسول کی بات کو مانو. شیعہ ہو یا سنی، اگر رسول سے زبانی عشق ہے تو پھر اسی زبانی عشق میں اپنی زندگی گزارتے رہو. قیامت میں دیکھا جائے گا تیرا حشر نشر کیا ہوگا. اب بس میں نے ختم کیا، بہت آپ کو تھکا دیا. 3 ویکسینیں میں نے کہا آپ کو سناؤں. جو تینوں ویکسینوں کو سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات پڑھے. ابھی ایک بار ٹیسٹ کر چکا ہوں بھائیوں، تھوڑا سا خیال رکھو، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا. جو سننا نہیں چاہتا، چلیے اب آپ نے صلوات پڑھ لی تو اب پتہ نہیں سناؤں کہ نہ سناؤں. ایک آپ کو سنا ہی دیتا ہوں، ایک ویکسین آپ کو سنا دیتا ہوں. تینوں سنا دیں. چلو جی بسم اللہ جی، صلوات پڑھی آواز محمد و آل محمد. اچھا اب تینوں آپ کو سناتا ہوں اس شرط پہ کہ کم سے کم ایک پر آپ عمل ضرور کریں، کم سے کم ایک پر. اور جو اس ویکسین کو، ایک ویکسین کو، تینوں میں سے ایک کو بھی
انشاءاللہ لگائے گا وہ بلند صلوات پڑھے. ہم زبردستی نہیں کرتے گورنمنٹ کی طرح کہ اگر ویکسین نہیں لگاؤ گے تو تنخواہ بند کر دیں گے. ہاں بھائی, ہم تو صرف صلوات پڑھوا کے آپ سے انشاءاللہ وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ عمل کریں. ویکسین نمبر 1 7ویں امام کی ویکسین, وہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو تو کیا کرو؟ گرمیوں کا نسخہ الگ ہے, سردیوں کا الگ ہے. ابھی گرمیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں, گرمیاں چل رہی ہیں. گڑ, سونف اور حلیلہ سیاہ سیم مقدار میں الگ الگ کوٹو, الگ الگ توڑو اور پھر ان کو مکس کر دو. ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ, تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا. اگر نزلہ زکام ہو گیا, جسے آج کل کورونا کہتے ہیں, اگر نزلہ زکام ہو گیا تو ہر روز 1 مرتبہ کھاؤ, امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. اگر نزلہ زکام تیز ہو گیا, زیادہ ہو گیا, دن میں 2 مرتبہ کھاؤ. البتہ بریکٹس میں یہ بھی کہتا چلوں, امیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے شلغم جو ہے, شلجم جسے ہم کہتے ہیں, ابلا ہوا شلجم ڈیلی 1 کھائیے, آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. صبح سویرے اٹھ کر پیٹ خالی ناشتے سے پہلے 21 دانہ یا 7 دانہ کلونجی شہد کے ساتھ مکس کر کے کھائیے, امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. ادرک کی چائے پیجیے, امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بیکار میں دوسری چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں جو آج کل زبردستی لگا رہے ہیں. مگر امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے نا اصل. تو امام فرما رہے ہیں یہ دوائی, یہ ویکسین اگر تم ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ گے تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط. گرمیوں کا کیا ہے؟ گڑ, سونف, حلیلہ سیاہ, کسی بھی پنساری سے جا کے آپ خرید لیں, گھر میں آپ بنا سکتے ہیں. اب ایک ویکسین یہ ہو گئی. دوسری ویکسین ہے 5ویں سرکار کی. صلوات پڑھ لیجئے. وآل محمد. 5ویں سرکار کی ویکسین کیا ہے؟ عراق میں ایک مرتبہ خطرناک وبا آ گئی, اور حقیقی وبا تھی جو قاتل تھی, جو مار رہی تھی. ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا. آج کے کورونا کی طرح نہیں تھا کہ کہتے ہیں نا کورونا میں لوگ مرتے ہیں. مرتا کورونا سے پتہ ہے کون ہے؟ جو ڈرتا ہے کورونا سے. اکثر کورونا سے وہ مر رہے ہیں جو ڈر رہے ہیں. حقیقت میں کورونا بیماری ہے, اس کا انکار نہیں, مگر زیادہ جو مر رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں یا پھر ہسپتال والے کرم کر رہے ہیں, انہیں جلدی اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں. باہر کے وہ خطرناک حقیقی وبا تھی, حقیقی وبا عراق میں. ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا, ہر گھر سے. تو اس زمانے کے لوگ اپنے مجتہد کے پاس گئے, کہا مجتہد اماموں نے کوئی ویکسین بتائی ہے اس وبا سے بچنے کی یا نہیں؟ تو مجتہد نے کہا ایک ویکسین ہے سپر پاور, اس ویکسین کو خود بھی لگاؤ, بچوں کو بھی لگواؤ اور سب کو لگواؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جتنے شیعہ تھے نا عراق میں سب نے وہ ویکسین لگائی, اور پھر اس زمانے میں وبا سے کوئی شیعہ نہیں مرا. تو سنی مر رہے تھے بیچارے. انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسی ہیں, تم نہیں مر رہے, ہم کیوں مر رہے ہیں, تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے 5ویں سرکار کی ویکسین لگوائی ہے, ہم نے 5ویں سرکار کی ویکسین لگوائی ہے. تو انہوں نے کہا ہم بھی لگا سکتے؟ کہا بسم اللہ, تم بھی لگا سکتے. کہا کیا ہے؟ کہا زیارت عاشورہ کا پڑھنا. پھر سنیوں نے بھی یہ ویکسین لگائی, پھر سنی گھر سے بھی جنازہ نہیں نکلا. تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائیوں کو کہہ دو, اگر تم کو اپنے پیاروں سے پیار ہے تو بعض لوگوں کے پیار کو چھوڑو اور زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دو. ہاں بھائی, نہیں معلوم کس نے لیا کس نے نہیں لیا. صلوات پڑھے بآواز بلند. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم تیسری ویکسین کی طرف جا رہے ہیں, مگر مجھے پتہ نہیں چہروں سے نیگیٹو ریزز آنے لگے ہیں کہ لوگ تھک گئے ہیں یا پھر ویکسین کی میں نے کوئی زیادہ بات کر لی. صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تیسری ویکسین جلدی سے بتا دوں اس سے قبل کہ آپ تھک کے اٹھ کے نکلنا شروع ہو جائیں. تیسری ویکسین 4تھے سرکار کی. صلی علی محمد آل محمد وعجل. اچھا, آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ تینوں میں سے ایک ویکسین تو ضرور انشاءاللہ لگوائیں گے, اور آپ ہی کا فائدہ ہوگا. دیکھیے علم ہے, یہ علم ہے نا. اے علی کے ماننے والے, جب علی اتنے بڑے عالم ہیں تو تم بھی اپنا علم بڑھاؤ اور یہ علم پھیلاؤ دوسرے مومنین میں. تیسری ویکسین 4تھے امام کی کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. چھوٹی سی دعا ہے, 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا. اچھا, اس کو جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. میں نے ایک مرتبہ جب ترجمے سے پڑھا, میں نے کہا لگ یہ رہا امام نے ہمارے زمانے کے لیے دعا بنائی ہے, اتنی کمال کی دعا. اچھا, اس کا میں آپ کو معجزہ سناؤں. ایران میں ایک لیبورٹری میں 12-13 دن تک کرونا وائرس پہ وہ تجربہ کر رہے تھے. مختلف دوائیاں جو جھوٹا WHO دے رہا تھا اس کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے, ٹرائی کر رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس مر جائے. 12-13 دن گزر گئے, وہ کرونا وائرس مرا نہیں.
اچھا ایک دن ایک مومن ڈاکٹر نے یہ موبائل میں یہی دعا چلائی، صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. اچانک انہوں نے دیکھا وہ وائرس مر گیا. انہوں نے کہا کوئنسیڈنٹ ہوگا، اتفاق ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری ایک پرابلم ہے، ہم دعاؤں پہ کم یقین رکھتے ہیں، دواؤں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، اماموں پہ کم یقین رکھتے ہیں، ڈاکٹروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. ہاں بھائی. اچھا جی باہر کے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئنسیڈنٹ ہوگا، اتفاق ہوگا، مگر انہوں نے رپورٹ کر دی اور 2-4 دوسرے لیبورٹریز والے جو کرونا وائرس پہ کام کر رہے تھے ان کو بھی اپڈیٹ کر دیا کہ ایسی چیز ہمیں نظر آئی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے مگر آپ بھی بتائیے کچھ آپ نے کیا. تو ایک لیبورٹری والوں نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹ ہی یہی کیا ہے، کرونا وائرس کو رکھتے ہیں، یہ دعا چلاتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا اور وہ وائرس مر جاتا ہے. اب دیکھیے مومنین جو ہم بتاتے ہیں، مومنین کہتے ہیں مولانا وائرس تو دوائی سے مرے گا، کوئی دعا سے تھوڑی مرے گا. اب کیونکہ حدیث ہم نے سنا دی تو لوگ نہیں مانتے، مگر ابھی ہم انگریزوں کی ریسرچ سنائیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گوگل پہ جا کے ریسرچ کیجیے گا. ایک ریسرچ کی، یہ جو ہم جملہ نکالتے ہیں نا زبان سے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. انہوں نے ریسرچ کی 2 پھول رکھے، آپ خود بھی کر لیجیے گا. دونوں سیم پھول تھے، دونوں کو پانی بھی دے رہے تھے، سورج کی گرمی بھی مل رہی تھی، سورج کی لائٹ بھی مل رہی، سارا وہ جو احتیاط اور خیال رکھنا دونوں کو مل رہا تھا. مگر ایک پھول کو گالیاں دے رہے تھے، ایک پھول کی تعریفیں کر رہے تھے. یہ ریسرچ آپ جا کے چیک کیجیے، انگریزوں نے کی، مسلمانوں نے کی. یہ جو جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا کتنا اثر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، یہ اس کا اثر ہوتا ہے. اب انہوں نے ریسرچ کی، انگریزوں نے، جس پھول کو گالیاں دے رہے تھے وہ مرجھا گیا اور جس کی تعریفیں کر رہے تھے وہ بڑا ہوا اور خوشبو دینے لگا. یہ ریسرچ ہے. پھر انگریزوں نے ریسرچ کی، یہ پانی پہ جب آپ کچھ بولتے ہیں نا، کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ اس کے سامنے گندی بات کرتے ہیں یا اچھی بات کرتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز میں چینجز آتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اگر بیمار ہو گئے تو پانی پہ 70 مرتبہ الحمد پڑھو اور پیو تو تمہیں شفا مل جائے گی. یہ جو تمہاری زبان سے نکل رہا. اسی طرح یہ دعا پڑھو، جب پڑھو گے تو وائرس مر جائے گا انشاءاللہ. یہ 3 میں نے ویکسینیں سنائی، ان پہ عمل کیجئے. ہم میں سب علم کی کمی نہیں ہے، اہل بیت کے ماننے والوں میں علم کی کمی نہیں ہے. تھوڑی جہالت تو ہے جو شیطان جاہل رکھنا چاہ رہا ہے، مگر آج کل مجالس کی برکت الحمدللہ اتنی زیادہ ہے کہ علم کی کمی نہیں ہے. ہمارا بچہ بعض لوگوں کے بڑے بڑے مولویوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. اور سچی بات بتا رہا ہوں، جب گفتگو کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، مگر ایسے اس بڑے بڑے مولوی سے بات کر رہا ہے کہ وہ مولوی کنفیوز ہو جاتا ہے اس بچے کو کیا جواب دوں. یہ مجلس کی برکت ہے. مگر ہم میں سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ ہم میں کمی ہے کس چیز کی؟ عمل کی. ہم میں عشق کی کمی بھی نہیں ہے. خدا کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے مومنین نے کورونا کے دنوں میں جس انداز سے پچھلے سال اور اس سال مجلس بپا کی، شاید دنیا میں بعض علاقوں کے علاوہ کہیں اور اتنے اچھے انداز سے مجلس بپا نہیں ہوئی. پاکستان کے مومنین سر فہرست ہیں، نمبر 1 ہیں کہ مجلس حسین کو انہوں نے نہیں چھوڑا. کورونا سے یہ نہیں ڈرے، مجلس میں آئے، بچوں کو لے کر آئے، اپنے بیماروں کو لے کر آئے، اپنے بوڑھوں کو لے کر آئے، اور الحمدللہ کوئی مرا بھی نہیں مجلس سے. دیکھیے مجلس مارتی نہیں ہے، مجلس جان دیتی ہے. تو عشق ہمارے پاکستانیوں میں بہت زیادہ ہے، مگر وہی مسئلہ آیا، عشق ہے مگر عمل نہیں ہے.